بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور ہم آپ سے عمران خان کی گرفتاری سے لے کر ان کی نیب میں کسٹڈی اور نیب لاک اپ میں ان سے سوالات اور ان کے جو انہوں نے جواب دیے اور جو 48 گھنٹے بعد ان کی سپریم کورٹ سے ان کی رہائی ہوئی، اس کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو کیسے گرفتار کیا گیا تھا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی اور کس کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا، اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ جبکہ جس گاڑی پر انہیں گرفتار کر کے نیب منتقل کیا گیا اور نیب میں پہلے انہیں کہاں پر رکھا گیا تھا، ان سے کیا سوال و جواب ہوئے اور انہیں جو ہے وہ کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا نیب کے اندر، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ یوٹیوب بند تھی اور جو ہے وہ یہاں پر ایشو تھا، اس لیے تھوڑی سی یہ ویڈیو لیٹ آپ کے پاس پہنچ رہی ہے، اور لیکن جو صورتحال اندر کی تھی اس کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ان کو کیسے وہاں پر پہنچایا گیا، پولیس لائن ریسٹ ہاؤس، وہاں پر انہوں نے کیا کیا، آج جو ہے وہ نیب کورٹ کے اندر گزشتہ روز کیا صورتحال سامنے آئی، اور پھر آج جب سپریم کورٹ میں انہیں لایا گیا تو کیا صورتحال تھی سپریم کورٹ کے اندر، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے کیا ریمارکس تھے اور انہوں نے کیا آرڈر کیے، اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو ملک میں جلاؤ گھرا ہوا، جو سرکاری املاک، جو تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے 3 مقامات کا تعین کیا گیا تھا۔ نمبر 1، جو یہ چیئرمین نیب کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، تو پہلا آپشن یہ تھا کہ انہیں زمان پارک سے نکلتے ہوئے ہی اسلام آباد کے رستے ہی، یعنی کہ لاہور کے اندر ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن یہ آپشن اس لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا کہ جب لاہور کے اندر گرفتار کریں گے تو پھر انہیں اسلام آباد منتقل کرنے تک جو ہے کافی وقت لگے گا، اور اس دوران کارکن جو ہے وہ ان کا راستہ روک سکتے ہیں پولیس کا اور مزاحمت ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری آپشن یہ تھی کہ انہیں موٹر وے پر گرفتار کر لیا جائے۔ موٹر وے پر گرفتار اس لیے نہیں کیا گیا، ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ نیب حکام اور پولیس کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ کسی ایسی جگہ پہ گرفتار کیا جائے جہاں پہ کارکنوں کا ایکسیس نہ ہو اور انہیں فوری طور پر کہیں منتقل کر دی جائے۔ تو یہ بھی پھر جو ہے معاملہ لٹک گیا اور اس آپشن پہ بھی جو ہے وہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پھر تیسرا آپشن تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ اندر تو داخل ہو گئے، لیکن انہیں باہر نکلنے تک جو ہے وہ عمران خان کو یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ انہیں آج گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس لیے پہلے جب وہ وہاں پر موجود تھے، جو بائیو میٹرک آفس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو وہاں پر انہیں یہ اطلاع مل گئی تھی کہ انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس پر ان کی جو سیکورٹی کے اہلکار تھے، انہوں نے بائیو میٹرک روم جو ہے اندر سے لاک کر دیا۔ نیب حکام، پولیس اور رینجرز کی جو مشترکہ ٹیم تھی، یہ ٹاسک ان کے ذمہ تھا، جس پر آپ نے دیکھا کہ رینجرز کے اہلکاروں نے وہ جو شیشے تھے وہ توڑے اور توڑ کے عمران خان کو اندر سے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد جب رینجرز کی گاڑی میں انہیں نیب راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو آفس ہے یہاں پر اسلام آباد میں ملوڈی کے قریب، وہاں پہنچایا گیا، تو سب سے پہلے عمران خان کو ایک کمرے میں رکھا گیا اور پہلے اس کمرے میں اے سی کا بندوبست کیا گیا، ان کے لیے LCD TV جو ہے وہ لگوایا گیا، اور انہیں جو ہے وہ ایک مکمل سہولت فراہم کی گئی کہ وہ آرام سے وہاں بیٹھ سکیں، آرام سے اگر وہ آرام کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ان کے پاس سہولت موجود تھی۔ جو ہمارے نیب کے اندر کے ذرائع ہیں، انہوں نے جب ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ نیب کے اندر انہیں لاک اپ میں نہیں رکھا گیا اور انہیں باقاعدہ جو ہے وہ ایک روم دیا گیا، اور روم بھی جو ہے اسے مکمل پہلے فرنش کیا گیا، AC وغیرہ اور دیگر تمام سہولیات وہاں فراہم کی گئیں، اور پھر انہیں وہاں پر پہنچایا گیا۔ جب صورتحال ملک کے اندر جلاؤ گھراؤ شروع ہوا، کور کمانڈر ہاؤس جیسے انتہائی حساس علاقے میں جا کے ان کا گھر جو ہے وہ مسمار بھی کیا گیا، جلایا بھی گیا، توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ یہاں پر انٹیلیجنس ادارے کے آفس کو بھی جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ پھر
ریڈیو پاکستان پشاور کو نشانہ بنایا گیا، اسے مسمار کیا گیا، اسے جلایا گیا. پھر قلعہ حصار جو ہے پشاور میں، اسے جو ہے وہاں پر توڑ پھوڑ اور فائرنگ اور جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کیا گیا. اسلام آباد کا سری نگر ہائی وے جو ہے وہ پورا ہائی وے جو ہے وہاں پر جو درخت تھے وہ جلائے گئے، باقی جو املاک تھیں وہ جلائی گئیں، گاڑیاں جلائی گئیں، پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں، آرمی کی گاڑیاں جلائی گئیں. تو تھانے پر حملہ ہوا، BRT پشاور پر جو ہے وہ اٹیک ہوا، وہاں پر جلاؤ گھراؤ ہوا. پھر اسلام آباد موٹر وے پہ جو ہے وہ اٹیک ہوا، اسلام آباد موٹر وے جلائی گئی، ان کے اسٹیشن جلائے گئے. تو ٹول پلازا سے لے کے کوئی ایسی چیز بچی نہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ نہ ہوا ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا کسی تحریک انصاف کے رہنما نے اس کی مذمت کی؟ جب شاہ محمود قریشی سے بات ہوئی تو انہوں نے مذمت کرنے کی بجائے انہیں ان کا رائٹ قرار دیا تھا. اور پھر جب فواد چودھری ٹویٹ کر رہے تھے، جب اسد عمر ٹویٹ کر رہے تھے، جب اسد عمر بیانات دے رہے تھے اور باقی جو رہنما ہیں وہ بیانات دے رہے تھے، اور جو آڈیو لیکس سامنے آئیں کہ انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچیں، انہیں کہا جا رہا تھا کہ ہم پہنچ گئے ہیں کور کمانڈر ہاؤس اور آپ کے حکم پر یہ ہم جلاؤ گھراؤ کرنے جا رہے ہیں. خیر یہ تو چیزیں سب آپ نے دیکھ لیں، اور اس کا جو ریئیکشن ہے ISPR کی طرف سے آیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور آج اسلام آباد سمیت، لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور فوج جو ہے سڑکوں پر آ گئی ہے. جہاں جہاں پہ احتجاج ہوتا ہے فوج وہاں پہ جا کے کلیئرنس کروا رہی ہے، اور جو سرکاری تنصیبات ہیں، جو سنسٹیو بلڈنگز ہیں، دفاتر ہیں، ان کی حفاظت جو ہے وہ فوج کے ذمہ کر دی گئی ہے. اب چلتے ہیں جو خان صاحب کو نیب کے اندر صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے ذرائع نے جو نیب کے اندر بھی ہیں اور پولیس کے اندر بھی ہم نے جب بات کی تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو وہاں پر اچھا کھانا دیا گیا، انہیں جو ہے وہ پھل پیش کیے گئے، اور ان سے ایک چھوٹا سا سیشن کیا گیا سوال و جواب کا. اور سوال و جواب کرنے کے بعد جو ہے انہیں پھر دوبارہ آرام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا. اب سوال کیا تھے؟ سوال یہ تھے کہ جو القادہ ٹرسٹ ہے اس کی جو 60 ارب کی رقم برطانیہ سے پاکستان منتقل ہوئی تھی، اس کو کیسے جو ہے وہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے حوالے کیا گیا. تو انہوں نے یہ جواب دیا. پہلے میں سوال آپ کو بتا دوں. نمبر 1 کویسچن تو یہ تھا. دوسرا کویسچن یہ تھا کہ آپ کا پراپرٹی ٹائکون سے تعلق کیا ہے. پھر پوچھا گیا کہ جو فراگوگی ہے اور جو بنی گالہ کی زمین ہے اور جو القادہ ٹرسٹ ہے اس کا آپ جو ہے اس کے ٹرسٹی کیوں بنے؟ کیا وجہ تھی کہ آپ جو ہے وہ زلفی بخاری اور پھر زلفی بخاری نے ٹرسٹ کے نام پہ جگہ اپنا انتقال کروایا، اور پھر آپ اور بشا بی بی جو ہے وہ دونوں اس کے ٹرسٹی بن گئے؟ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ تو جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے بتایا کہ یہ کیبنٹ کا فیصلہ تھا، کیبنٹ کے حکم پر جو ہے وہ کیبنٹ کی منظوری سے جو ہے یہ چیزیں ساری طے ہوئی تھیں. اور انہوں نے جو الزامات تھے نیب کے کہ آپ نے کرپشن کی، آپ نے کک بیکس لیں، آپ نے اس کے بدلے زمین لی اراؤنڈ 6 بلین کی، اس سے بھی انہوں نے انکار کیا. لیکن آج جو واقعہ پیش آیا سپریم کورٹ میں وہ شاید ہسٹری کا پہلا واقعہ ایسا ہو کہ کسی ریمانڈ پر جو ہے وہ ملزم کو اسے فوری طور پہ سپریم کورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور پھر اس کے ودن 5 منٹس جو ہے، ودن 10 منٹس جو ہے وہ انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے وہاں پر اس کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے انہیں کہا گیا کہ یہ آپ کی گرفتاری ہم غیر قانونی قرار دے رہے ہیں، لہٰذا آپ کو رہا کیا جاتا ہے، فوری رہا کیا جاتا ہے. اور اسی پولیس کو کہا جاتا ہے جس نے عمران خان کو گرفتار کیا کہ یہ ان کی سیکورٹی آپ کے ذمہ ہے اور یہ آپ کے ہی ریسٹ ہاؤس میں آپ کے مہمان بن کر رہیں گے. پہلے عمران خان ملزم تھے، پھر مہمان بنے، اور اسی پولیس کو حکم دیا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے یہ بھی آرڈر کیا چیف صاحب نے کہ آپ اپنی فیملی کو اس ریسٹ ہاؤس میں رکھ سکتے ہیں، وہاں پر جائیں، گپ شپ کریں اور پھر سو جائیں.
اور پھر کل صبح جو ہے وہ اٹھ کے ہائی کورٹ جا کے پیش ہو جائیں۔ تو یہ ملزم سے مہمان کا سفر جو ہے وہ صرف 24 سے 48 گھنٹوں پر محیط ہے کہ ایک عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر انہیں نیب منتقل کیا جاتا ہے، پھر ان سے تفتیش ہوتی ہے، پھر ان کا ریمانڈ دیا جاتا ہے، ان کا میڈیکل ہوتا ہے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی جو گرفتاری ہے اسے قانونی قرار دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک درخواست آتی ہے کہ جو ہے وہ یہ گرفتاری قانونی نہیں ہے، اس پر سپریم کورٹ فوری نوٹس لیتی ہے اور فوری جو ہے وہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے ایک بینچ کے سامنے، جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر طاہر بندیال صاحب ہوتے ہیں، اور غالباً جو ہے آدھے گھنٹہ کی ہیئرنگ کے بعد جو ہے وہ آرڈر پاس ہوتا ہے۔ میں ریمارکس پہ نہیں جاتا کہ ریمارکس جو ہے وہ کیا دیا کیا نہیں، میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے کی ہیئرنگ کے بعد یہ آرڈر آ جاتا ہے کہ خان صاحب کو 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ پیش کیا جائے۔ سپریم کورٹ چونکہ عمران خان صاحب نیب کے پاس کی کسٹڈی میں تھے اور ریمانڈ پر تھے، اور ریمانڈ پر ہونے کے باوجود انہیں طلب کیا گیا۔ اب طلب کیوں کیا گیا؟ اس میں 2-3 کویسچن جو ہے وہ اٹھتے ہیں۔ ہمارے جو لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی ملزم کے متعلق اس پر ٹارچر کرنے کا، ان کو تشدد کا نشانہ بنانے کا کوئی عنصر شامل ہو، تو ان کے لائرز اور ان کے فیملیز کے ممبر جو ہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جاتے ہیں کہ ہمارے ملزم پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو اس پر عدالتیں انٹروین کرتی ہیں، اور انٹروین کرنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ اس کو ملزم کو پیش کیا جائے۔ اس کا فزیکل وہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی ملزم کی ایسی کنڈیشن ہے کہ نہیں ہے، تو پھر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ یہاں پر انہیں پولیس کو، نیب کو آرڈر کیا گیا کہ ودن 1 آور جو ہے وہ فوری طور پہ خان صاحب کو پیش کیا جائے۔ اور خان صاحب جب پیش ہوتے ہیں تو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے یہ ریمارکس سے کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھتے ہوئے۔ جب خوشی ہوئی تو انہوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا، اور پھر ودن نو ٹائم جو ہے ان کو ان کی رہائی کا حکم بھی دے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ان کی گرفتاری اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، لہٰذا آپ کو رہا کیا جاتا ہے، اور کل آپ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور جو ہے وہ اپنا وہاں سے ریلیف لینے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد چیف صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ جو ہے وہاں پر مہمان ہوں گے پولیس لائن گیسٹ ہاؤس میں پولیس کے، اور آئی جی پولیس جو ہے جنہوں نے انہیں گرفتار کیا تھا وہ ان کے ملزم بھی تھے، اور انہیں یہ آرڈر کیا گیا کہ آپ جو ہے اب ان کے مہمان ہوں گے، ان کی سیکورٹی آپ کے ذمہ ہوگی، اور کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ساتھیوں نے اپنے فیملی ممبرز بھی رکھنے کا آرڈر کیا، اور 10-12 لوگ جو ہے وہ ان سے مل بھی سکتے ہیں۔ تمام تر سہولیات اب خان صاحب کو میسر ہیں۔ یہ تھا سفر جو ہے وہ اس 48 گھنٹے کا، جس میں ملزم سے لے کے اور مہمان بننے تک کے حالات و واقعات نے مختصراً آپ کو بتائے۔ لیکن سوال پھر وہیں پہ ہے کہ جو جلاؤ گھراؤ ہوا، جو کور کمانڈر لاہور کا گھر جو ہے وہ گرایا گیا، اور اس میں جلاؤ گھراؤ کیا گیا، اس کو مسمار کیا گیا، جو ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ جو ہے وہ جلا دی گئی، جو BRT اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا جو ہے وہ اس کو نظر آتش کیا گیا، اسلام آباد میٹرو کو جو ہے وہ جلایا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھارت سمیت دنیا بھر کے جو میڈیا تھا وہ چیخ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں ایک اور بڑی خبر آنے والی ہے۔ اس کا بھی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔